اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ میں آج یہاں چرچ محافظ کمیٹی کے یہاں تمام ذمہ دار حضرات موجود ہیں۔ ان تمام دوستوں کی وساطت سے اپنے دیکھنے اور سننے والے تمام سامعین اور ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہاں جامعہ اسلامیہ عیدگاہ روڈ ہزروں میں چرچ محافظ کمیٹی تحصیل ہزروں کے تمام ذمہ داران اور عہدیداران ہم یہاں موجود ہیں اور آج ہم یہاں متفقہ طور پر علاقہ چرچ کی تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے آج یہاں ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں پر ہونے والے مظالم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور عالمی دنیا بالخصوص اپنے حکمرانوں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے خدا را ہوش کے ناخن لیں اور آج ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی آپ ان کا حال دیکھ لیں۔ وہاں اسپتالوں میں مریضوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو۔ آج ہمارے بھائی انتہائی مشکل حالات میں ہیں۔ تو آج علاقہ چرچ کے تمام باسیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے چرچ محافظ کمیٹی کے یہ ذمہ دار حضرات آج اتفاقی طور پر ایک قرارداد اور اظہار مذمت کر رہے ہیں فلسطین پر ہونے والے مظالم پر۔ ہمارے یہاں تشریف فرمائے ہیں چرچ محافظ کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ معروف شخصیت محترم جناب محمد خالد خان صاحب، اس کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جماعت اسلامی کے ہمارے چرچ محافظ کمیٹی کے وائس چیئرمین بھی ہیں محترم مولانا عادل شہزاد صاحب، اس کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جمعیت علماء اسلام تحصیل ہزروں کے ہمارے رہنما مولانا قمر الاسلام صاحب جو چرچ محافظ کمیٹی کے وائس چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے سنی تحریک کے رہنما محترم جناب مولانا سید لیاقت شاہ صاحب جو ہمارے چرچ محافظ کمیٹی کے وائس چیئرمین ہیں۔ دیگر ہمارے صافی دوست بھی یہاں پر سچ ٹی وی سے یہاں تشریف لائے ہیں، وہ بھی یہاں آج موجود ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارے بزرگ حاجی عارف حسین صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے بعد ہمارے چرچ محافظ کمیٹی کی یہاں بھرپور نمائندگی کرتے ہیں برادر حسیب عارف صاحب جو چرچ محافظ کمیٹی کے ہمارے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، یہ یو پی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جماعت اسلامی کے ہماری تحصیل ہزروں کے رہنما بھائی محمد ارشد خان صاحب جو چرچ محافظ کمیٹی کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے یہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ہمارے رہنما ہمارے بزرگ قابل احترام محترم جناب ماسٹر شیر یار صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر ہمارے یہاں دوستوں میں چرچ محافظ کمیٹی کے ہمارے جو ہے وائس چیئرمین علاقے کی معروف سیاسی سماجی شخصیت محترم جناب جاوید مجید خان صاحب۔ ہمارا آج کا یہ جو اجلاس ہے اس کی صدارت کر رہے ہیں ہمارے سیٹ اپ میں موجودہ چرچ محافظ کمیٹی کے چیئرمین اور پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما محترم جناب نصیر خان جدون صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے اتحاد گروپ کے صدر سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی ہزروں محترم جناب نزاکت خان صاحب جو ہمارے چرچ محافظ کمیٹی کے وائس چیئرمین ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے جو ہے چرچ محافظ کمیٹی کے فنانس سیکرٹری محترم جناب طاہر پرویز بابو صاحب جو ہمارے علاقے کی معروف سیاسی شخصیت ہیں اور پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری محترم جناب قاسم خان وردک صاحب جو ہمارے چرچ محافظ کمیٹی کے وائس چیئرمین ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے محترم جناب محمد ساجد خان صاحب جو پاکستان پیپل پارٹی ہزروں سٹی کے صدر ہیں، وہ ہمارے چرچ محافظ کمیٹی کے ڈپٹی فنانس سیکرٹری بھی ہیں، اور محترم جناب بھائی لطف الرحمان صاحب، بھائی اعجاز اکرم صاحب اور بھائی زہیر عباس صاحب اور محترم جناب ساجد علی خان صاحب، میں آپ تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں، اور میں گزارش کروں گا محترم جناب مولانا عادل شہزاد صاحب سے کہ وہ چرچ محافظ کمیٹی کی جانب سے اس پلیٹ فارم سے جو ہمارا اتفاقی اور متفقہ پلیٹ فارم ہے، تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے قائدین آپ نے دیکھا یہاں موجود ہیں، ایک متفقہ آواز آج یہاں سے جا رہی ہے۔ اظہار خیال کرتے ہیں مولانا عادل شہزاد صاحب۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ مسجد اقصی کے جلوے ہوں یا کعبے کا جمال، مسجد اقصی کے جلوے ہوں یا کعبے کا جمال، اتحاد کفر سے ہر انجمن خطرے میں ہے۔ اٹھ خوابوں کے بنور سے اے محمد کے غلام، تیرے آبا کی شرافت کا چلن خطرے میں ہے۔ محترم سامعین ناظرین، آج چرچ محافظ کمیٹی کے اس پلیٹ فارم سے تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کے جو یہاں پر گلدستہ موجود ہے وہ صرف اس مقصد کے لیے موجود ہے
کہ یہ فلسطین کا معاملہ ہو، مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہو یا شاعر اسلام کا معاملہ ہو، تو یہ تمام مسلمانوں کے ایک اجتماعی ایمانی غیرت کا، اس کا اظہار کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے اور ایمانی جذبات کے اظہار کا ایک موقع ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اسرائیل اور اسرائیل کی طرف سے یا انہیں جتنے بھی ممالک یہود و نصارہ اگر انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہم اس ظلم کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ ہر مسلمان پر اس موجودہ حالات میں ان فلسطین کے بھائیوں کی مدد کرنا اپنی استطاعت کے مطابق فرض ہو چکا ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہاں سے یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی مدد جو ہماری استطاعت ہوگی ہم انہیں انشاءاللہ مہیا کرنے کے لیے انشاءاللہ پرعزم ہیں، تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جتنی ہمارے اوپر آزمائش رکھی، بولنے کی، روکنے کی، یا جس حد تک ہماری اوپر آزمائش رکھی، ہم حتی الامکان انشاءاللہ چھچ محافظ کمیٹی کے اس پلیٹ فارم سے اپنے فلسطین بھائیوں کی امداد کے لیے حاضر ہیں۔ میں گزارش کروں گا، اب وائس چیئرمین ہیں ہمارے مولانا قمر الاسلام صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ کہ 56 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، اور جس طرح فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ سب افسوس کے ساتھ کہ یہ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کم از کم خدارا اسلامی ممالک روزانہ یہ جو اسرائیل کا ظلم ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ کل میں نے ٹی وی پہ ایک کلپ دیکھا تو میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے جب تمام مسلمانوں کو ایک کھلے میدان میں رات کو بٹھایا گیا، رات کی تاریکی میں، اور ان کے یقین کریں اوپر یہ نہ ان کی قمیض تھی نہ کچھ، تو اس طرح ننگی حالت میں ان کو بٹھا کر ظالم کے بچوں نے گرفتار کر کے ان کو اسرائیل لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد کتنا اور ظلم ہوگا۔ 17,000 سے زائد افراد وہاں پہ مسلمان بیچارے شہید ہو چکے ہیں، اور ان میں سے 5-6 ہزار تو بچوں کی تعداد ہے۔ اور مجھے یہ میں سوچتا ہوں کہ یہ خدارا یہ اسلامی ملک کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ اسرائیل کیا ہے؟ پاکستان کے تقریباً 2 ضلع ملاؤ تو ایک اسرائیل بنتا ہے۔ تو یہ اسلامی ملک اتنی بے حس ہو چکے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ لوگ خاموش تماشائی جی، آپس میں میٹنگ ہو رہی ہے جی، اس میٹنگ میں مشورے ہو رہے ہیں جی۔ آج 2 مہینے سے زائد ہو چکا ہے سلسلہ یہ جنگ کا، وہاں پہ مسلمانوں کو 16-17 ہزار مسلمان تو شہید ہو چکے ہیں، بچوں اور عورتوں سمیت۔ تو یہ کتنا ظلم ہوگا۔ اسپتالوں پر آپ دیکھیں اسرائیل نے کس طرح حملے کیے، ظالم کے بچوں نے مسلمانوں کے بچوں کو شہید کیا، عورتوں کو شہید کیا، بزرگوں کو شہید کیا۔ ان کی چیخ و پکار اتنی ہے کہ لیکن اسلامی ملک کے سربراہ جناب بس جی بیٹھے ہوئے ہیں جی، میٹنگ ہو رہی ہے۔ وہ خدا کے بندو، کل آپ میں سے بھی کسی کی اس طرح باری آ سکتی ہے۔ یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کو روکنے کے لیے کم از کم ایک بڑی اسلامی سربراہی کانفرنس ہونی چاہیے، جس طرح سن 1973-74 میں ہوئی ہے۔ اور ان مسلمانوں نے، تمام ممالک نے اکٹھے ہو کے ایک فیصلہ کیا تھا، تو اس وقت تو کچھ آپ کے سامنے رزلٹ آیا تھا۔ آپ بھی خدارا وقت ہے، اسلامی ملکوں سے ہماری گزارش ہے کہ یہ گپیں لگانا اور اس سلسلے میں آپس میں میٹنگیں کرنا فضول ہے۔ عملی اقدام اٹھائیں اور اسرائیل کو سبق دیں تاکہ آئندہ وہ کسی مسلمان ملک پر حملہ آور نہ ہو۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کی ذمہ داری، ابھی تو ہم جو حق ہے کہ اگر آپ طاقت سے روکنا چاہتے ہیں تو طاقت سے روکیں، اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو پھر آپ زبان سے روکیں۔ ابھی تو زبان سے ہم کر رہے ہیں، مذمت بھی کر رہے ہیں، اپیلیں بھی کر رہے ہیں، اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں، لیکن جب وقت آیا تو انشاءاللہ تمام مسلمانوں کی شانہ بشانہ ہم طاقت سے بھی انشاءاللہ روکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے۔ آج چھچ محافظ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بطور وائس چیئرمین فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ ضروری گفتگو سے تو مجھ سے قبل ذمہ دار حضرات فرما چکے ہیں، میرے بھی ذہن میں جو کچھ ہے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ آج مسلمان پوری دنیا میں اگر پستی پر ہیں تو صرف جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور دنیا کے خطے میں ایک ایسی حکومت جسے ناجائز حکومت کا لقب ملا ہے، وہ حکومت جو قابض ہے دوسروں کی زمینوں پر، جہاں پر ہمارا قبلہ اول بیت المقدس موجود ہے، تو یہ لاتوں کے بت باتوں سے سننے والے بھی نہیں ہیں اور ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ اسرائیل، امریکہ اور اس کے حواری اور اس کے حمیتی اس وقت پوری دنیا میں انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں، نہ کہ صرف مسلمانوں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ ہم مسلم حکمرانوں سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں اور ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنی بے حسی چھوڑو، غفلت چھوڑو۔ اگر تم نے کوئی ہوائی فائر بھی کر دیا تو اسرائیل وہاں سے بھاگ جائے گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فیصلہ کن یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ہم جنگ بندی کے لیے نہیں جمع ہو رہے، اب بیت المقدس کی آزادی کے لیے جنگ بندی کی اپیل نہیں کی جائے گی بلکہ جہاد کا اعلان کیا جائے گا، اور باقاعدہ جہاد کا اعلان ہو چکا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے پہلے بھی بہت سارے مسلم ممالک میں انسانیت کی تذلیل کی ہے، انسانوں کے ساتھ وہ حشر کیا ہے جو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بہرحال جب ظلم ہوتا ہے تو پھر انصاف بھی ہوتا ہے، اور ظلم ایک دن ضرور مٹ جایا کرتا ہے انشاءاللہ۔ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم فلسطینی مسلمانوں کی ہر لحاظ سے حمایت کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ آزادی نصیب فرما، اللہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، اللہ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما، اللہ ہم سب کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، ہم سب کو اللہ العالمین جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کی ہم سب کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔